بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر اور 100 بازو والا فرشتہ۔ یوں تو رمضان شریف کی ساری راتیں ہی بابرکت ہیں، ہر رات رحمت الہی برستی ہے، مگر اس ماہ مقدس کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں پوشیدہ لیلۃ القدر کی تو کیا بات ہے۔ یہ رات انتہائی برکت والی ہے۔ اس مبارک رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو پورے سال کی ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں۔ اس رات دیگر تمام راتوں پر شرف حاصل ہے، یہ وجہ ہے کہ اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پا لینے کے لیے رمضان شریف کے آخری عشرے میں خوب عبادت کرتے، نوافل ادا کرتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے، دعا و اذکار بھی فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب شب قدر آتی ہے تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں۔ ان فرشتوں کی تعداد زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور سبز جھنڈا کعبہ معظمہ پر لہرا دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات کھولتے ہیں۔ وہ بازو مشرق اور مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج کی رات قیام، نماز، ذکر اللہ میں مشغول ہے اسے سلام و مصافحہ کرو، نیز ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو۔ چنانچہ صبح تک یہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے جبرائیل علیہ السلام، اللہ پاک نے امت محمدیہ کی حاجتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ پاک نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی ہے اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ 4 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، اور چوتھا وہ لوگ جو آپس میں عداوت رکھتے ہیں اور آپس میں قطع تعلق کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27 یا 29 شام میں تلاش کرو۔ تو جو کوئی ایمان کے ساتھ یہ نیت کرتا ہے اس مبارک رات میں عبادت کرے، اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کی علامات میں سے یہ ہے کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی، روشن اور بالکل صاف شفاف ہوتی ہے۔ اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، گویا اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے۔ اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے اور وہ ایسا ہوتا ہے گویا کہ 14ویں کا چاند۔ اللہ پاک اس دن کو طلوع آفتاب کے ساتھ شیاطین کو نکلنے سے روک دیا جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 راتوں میں تلاش کرو۔ جو شب قدر میں اخلاص نیت کے ساتھ نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جب رمضان شریف کا آخری عشرہ آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت پر کمر باندھ لیتے تھے، ان میں راتیں جاگا کرتے تھے اور اپنے اہل عیال کو بھی جگایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ فرمایا، اس طرح دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینے والوں کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف فرما دے۔ اللہ پاک ہم کو بھی لیلۃ القدر کی برکتوں سے مالا مال کرے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین۔